اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 133 and 134 133 and 134 ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 133 ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 133 ام کنتم شہداء، تو کیا تم، ام کنتم یعنی تم تھے کیا وہاں پر موجود، یا گواہ یا وٹنسز، شہداء، تو تم تھے وہاں پر، وٹنس تھے وہاں پہ۔ اذ حضر یعقوب الموت، تو جب حضر کا مطلب ہے اپیئر ہوئی یا مطلب وہاں پر آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، تو یعقوب علیہ السلام کے لیے جب موت جو ہے وہ مطلب وہاں اپیئر ہوئی، تو کیا تم وہاں پر وٹنس تھے، گواہ تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کیا کس کی بندگی کرو گے تم؟ ما تعبدون، کس کی بندگی کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد۔ قالو، تو ان سب نے بیٹوں نے جواب دیا، نعبدو الہک، ہم بندگی کریں گے تمہارے الہ کی، الہ کا مینس یور، تو ہم تمہارے جو مطلب گاڈ ہیں، الہ ہے، ہم ان کی بندگی کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب انہوں نے کیا کہا، بنی اسرائیل جو آج یہ بڑی قوم بنی ہوئی ہے، انہوں نے اس وقت کیا کہا اپنے باپ سے، اپنے والد سے، کہ ہم تمہارے مطلب معبود جو الہ ہے ان کی بندگی کریں گے، یعنی کہ اللہ کی بندگی کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے تینوں نام لے لیے، اور الہ آبائک، اور آپ کے مطلب جو ہے باپ، ان کے یعنی باپ اور دادا، کیونکہ عربی میں ہمیشہ جیسے کہ فادرز، تو وہ سب باپ، دادا، دادا کے باپ، پھر وہ اور دادا، سگڑ دادا، ایسے سب آ جاتا ہے۔ تو آبائی کا، تو آبا لمبا ہے، دیکھو، آبائی کا ابراہیم و اسماعیل، کیونکہ چاچا جو ہوتے ہیں وہ بھی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ماموں بھی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ان کو بھی والد کہلایا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے اسی طرح سے جیسے اگر فیمیل کی بات آئے گی تو وہ آئے گا کہ بھئی جیسے نانی، دادی اور خالہ، پھپھی، یہ سب والدین میں آ جاتے ہیں۔ تو آبائک ابراہیم، اور وَإِلَٰهَ آبائک ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے یعنی کہ مطلب جو تمہارے والد ہیں، تمہارے فادر ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے الہ، ان کی ہم بندگی کریں گے۔ وَإِسماعیل، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام یعنی وہ ان کے لیے مطلب وہ ہو گئے نا چاچا، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو بولے اسماعیل علیہ السلام کے جو الہ ہے ہم ان کی مطلب عبادت کریں گے۔ وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام جو کہ مطلب تمہارے والد ہیں، یعنی تو وہ آبائی کا یعنی تمہارے سارے باپ دادا آ گئے نا پورے، تو ان کے جو بھی الہ ہے ہم ان سب کی، ہم انہی کی بندگی کریں گے، یعنی ہم انہی کی بندگی، سوری میں کیا بول رہی ہوں، توبہ، میں نے انہی بولی ہے، ان لوگوں کا مطلب انہی کر رہی ہوں نا، تو اس میں ہم اسی یعنی اس ایک الہ کی بندگی کریں گے، یعنی کہ انہی کے
الہ کی بندگی کریں گے. ایکچولی بولنے میں یہ جا رہی تھی تو انہی کی بول رہی ہوں کہ انہی کے الہ کی بندگی کریں گے، یعنی کہ مطلب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تو ان کے جو معبود یعنی ان کے جو الہ ایک اللہ ہے اس کی ہم عبادت کریں گے. تو تم اپنے منہ سے گواہی دے رہے ہو کہ مطلب ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اور اس کے آگے آتا ہے الہ واحدہ، وہ الہ ہے ایک اللہ، ایک یعنی کہ واحدہ. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے سامنے مسلمون یعنی ہم نے اپنا سر جھکا دیا اس کے سامنے، یعنی کہ ہم نے اپنی مرضی جو ہے وہ اس کے آگے مطلب جھکا دیے، سونپ دیے، اس کی مرضی سے جوڑ دیے. اب انہوں نے جو اقرار کیا وہ کیا ہے کہ ہم اس ایک معبود، ایک ہی اللہ کی بندگی کریں گے. اور ہم تو مسلمون ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس اللہ کے، تو ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، تو اب اپنے آپ کو وہ مسلمون بول رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی گواہی ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے دی ہے. اور سوچو کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام کا جو ڈیتھ سین ہے اس کے بارے میں پورا کے پورا ان لوگوں کی جو جوئش کتابیں اس میں پورا کے پورا وہ سین کو بیان کیا ہوا. Were you witnesses when death appeared before Yaqub alayhi salam? Behold, he said to his sons, what will you worship after me? They said, we shall worship thy God and the God of thy fathers, of Ibrahim, Ismail and Ishaq, alayhi salatu wassalam, the one true God. To him do we submit. سبمٹ کرنا، سبمیشن ہی تو ہے مسلمان ہونا. اس کی نوٹ میں 131 132 ہے. The whole of the children of Israel are called to witness one of their slogans that they worshipped. یعنی کہ یہاں پر تمام بنی اسرائیل کو بلایا گیا ہے کہ اس کے تم گواہ بنو، اور جو تمہارا ایک سلوگن ہے کہ جو تم ہمیشہ بولتے ہو کہ جو تم بندگی کرتے ہو، دا گاڈ آف دیئر فادرس، یعنی تم کس کی بندگی کرتے ہو؟ دا گاڈ آف دیئر فادرس. تو یعنی وہ لوگ اب ان کے باپ دادا کے جو بھی گاڈ ہے ان کی بندگی کرتے. تو وہ گاڈ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. The idea in their minds got narrowed down to that of a tribal god. اور اب جب وہ چیز کو سوچتے سوچتے آہستہ آہستہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے کہ جو قبیلے کا کون سا گاڈ ہے، یعنی قبیلے کا گاڈ، یعنی وہ جو ابراہیم علیہ السلام اور باپ دادا کا جو گاڈ ہے اللہ، وہاں سے ہٹ کے ان کا دماغ میں اب ایسے آ گیا کہ وہ ٹرائبل گاڈ ہے. But they are reminded that their ancestors had the principle of Islam in them. کہ ان کا جو مین یعنی ان کے جو اینسسٹر باپ دادا جو ہے ان کا جو تھا اصلی وہ تو تھا اسلام. اور وہ اسلام کا مطلب ہے کہ the worship of Allah, the one true and universal God. کہ وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، جو کہ ایک جو معبود حق ٹرو گاڈ ہے اور وہ پوری کائنات کا رب ہے، یعنی مطلب پوری کائنات کا وہ ہے الہ. The deathbed scene is described in Jewish tradition. یعنی ان لوگوں کے جو ٹریڈیشنز ہیں مطلب ان کے حدیثیں اس کے اندر ہے یہ سین. پھر آیت نمبر بول رہی ہوں، نوٹ نمبر 132. فادرز مینس اینسیسٹرس، یعنی باپ دادا، جیسے بولتے ہیں نا ہم اردو میں بھی تو بولتے ہیں باپ دادا، پھر دادا کے بھی دادا، سگڑ دادا، ایسے سب بولتے ہیں نا، پر دادا. تو وہ ہے پورا
تو فادرز یعنی کہ مطلب اینسیسٹرز اینڈ انکلوڈز انکلز، گرینڈ انکلز ایز ویل ایز ڈائریکٹ اسینڈنٹس، یعنی کہ جیسے کہ ایک ہوتا ہے باپ، پھر دادا، پھر پردادا، پھر سکر دادا، یہ سارے تو ہو ہی گئے، اس میں نانا دادا سب آ گئے، اور پھر اس کے بعد جو برانچز ہیں انکلز کی تو وہ انکلز بھی آ گئے، تو انکلز میں بھی پھر گرینڈ انکلز، پھر ان کے انکلز، ایسے سب آ گئے پورے. تو یہ پوری کی جو پوری لائن ہے یہ، تو انہوں نے کیا گواہی دی کہ ہم اپنے مطلب تمہارے سب باپ دادا سب کی ہم جو مطلب جس کی وہ بندگی کرتے تھے ہم بھی اس کی ہی بندگی کریں گے، یعنی کہ ایک الہ کی، اور وہ ہے اللہ. آیت نمبر 134 سورہ بقرہ. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلک امت، تلک وہ تھی ایک امت، وہ ایک امت تھی، وہ ایک لوگ تھے، قد خلت گزر گئے، وہ پاس ہو گئے. تو وہ ایک امت تھی، یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تو یہ سب تمام اس وقت جو تھے وہ ایک امت تھی، وہ گزر گئی. لہا ما کسبت، تو جو انہوں نے مطلب کیا، تو جو بھی انہوں نے مطلب کسبت مطلب یعنی جو بھی انہوں نے محنت کی ہوگی، یا جو بھی انہوں نے جس طرح اللہ کی بندگی کی، یا جو بھی صحیح راستے پہ رہے، رائٹیس رہے، جو بھی انہوں نے کیا، لہا ما کسبت، تو اس امت نے جو بھی محنت کی ہے، وَلَكُمْ، تو ان کے لیے ہے، ما کسبتم، تو جو بھی مطلب جو کمائیں گے، یعنی کہ جو بھی ان کی کمائی ہے وہ ان کی کمائی ان کے لیے ہے، اور تمہارے لیے وَلَكُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی ہوگی. ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہوگا. کسب ورڈ جب بھی آتا ہے تو سمجھ جاؤ ہارڈ ارنڈ ہے وہ، یعنی کہ مطلب جیسے بتا نا دس از مائی ہارڈ ارنڈ منی. تو اب یہاں پر ہے ہارڈ ارنڈ گڈ اور بیڈ ڈیڈز، یعنی بڑی مشکلوں سے یا تو بیڈ ڈیڈ کمائے ہیں، بڑی محنت مشقت کی ہے. بھائی اس کے لیے چور چوری بھی کرتا ہے تو اس کو اگر چڑھنا پڑتا ہے کہیں پر اور سب چوری کرنی پڑتی تو اس کو بھی بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، کہیں لٹک لٹک کے پتہ نہیں کیا کیا. تو ایسے اور بھی دوسرے کام ہیں چوریوں کے جس میں بہت محنت مشقت ہے، تو اس میں بھی مطلب وہ بھی ایک تمہارا کسب ہے. اور جب تم رائٹیس ریڈ کرتے ہو وہ بھی محنت کرتے ہو، حلال کمائی، اس سے چیریٹی کرنا، پھر حلال کمائی کماتے ہوئے بھی تم کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو تم نے کمایا محنت کر کے ہارڈ ارنڈ، تو اب یہاں اللہ پاک کیا بول رہا ہے کہ وہ جو ایک امت تھی وہ گزر گئی، انہوں نے جو بھی کیا نا اس کا پھل ان کو ملنے والا ہے، اور تم نے جو کیا نا اس کا پھل تم کو ملے گا. یعنی ان کا جو پھل ہے وہ تم کو نہیں ملنے والا، اور تمہارا پھل ان کو نہیں ملے گا. کسی اور کا ایول ڈیڈ کا تم کو سزا نہیں ملے گی، تمہارے ایول ڈیڈ کی ان کو سزا نہیں ملے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اچھا انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا اعمال کیے تھے، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو جو بھی انسان کی اپنی کمائی ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے. یہ بول کے کوئی بچ نہیں سکتا کہ بھئی ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی لائن میں سے ہے، اس لیے ہمارے لیے سب معاف. ہم نے اگر کوئی گناہ بھی کیا، غلطی بھی کی تو بھی معاف. کیوں کہ بھئی ہمارے تو دادا پردادا جو ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے. تو یہ بول کر بندہ چھوٹ نہیں جائے گا. اور یہی چیز آج ہمارے لیے
کہ اگر کوئی ہم میں سے یہ بولے کہ ہم تو امت رسول اللہ ہے، محمد کی امت میں سے ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سوچے کہ ابھی ہمارے کو تو آگ چھوئے گی نہیں، اور چھوئی بھی تو تھوڑے سے دن کے لیے، اور ہم تو کلمہ بولنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری محبوب کی امت میں سے ہے ہم، تو یہ بول کر وہ ہم بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ اس لیے جو بندے یہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں، کھاتے جاؤ حرام کا، حرام خوریاں کرتے بھی جاؤ، اور کچھ نہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اس لیے ہمارا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم تو برابر پورے ایک دم صاف صاف چھوٹ جائیں گے بھائی۔ تو یہ اللہ نے یہاں جو آیت دیا ہے یہ بہت بڑا اس کا ثبوت ہے کہ خبردار، سوچنا بھی مت کبھی دور تک کہ تم ان کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی، ان کا اعمال ان کے ساتھ، اگر وہ رائٹیس ہے تو ان کا اعمال ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر وہاں کوئی رانگ لوگ ہے تو ان کا اعمال ان کے ساتھ، اور اگر تم رانگ ہو تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، اور اگر تم رائٹ ہو تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ سب کو اپنے اپنے اعمال کی اپنی اپنی محنت کی کمائی کا پھل ملے گا، کسی کو کسی دوسرے کی وجہ سے نہ تو جنت ملنے والی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کی وجہ سے جہنم ملنے والی ہے۔ اور سیم چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی وجہ سے، اسی امت کے اندر کتنے لوگ ایسے کہ نہ جو کہ جس نے کبھی قرآن کو پڑھے نہیں، اور اگر پڑھے ہیں تو سمجھے نہیں، اور اگر سمجھے ہیں تو امپلیمنٹ نہیں کیے، تو پھر تو ہے نا، وہ بھی تو امت ہی ہے، ان کے بھی برابر نکاح ہوئیں گے، ہاں وہ بھی جا کے نماز پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اور جب مر جائیں گے تو ان کو بھی برابر نماز جنازہ ملے گی، ان کو بھی باقاعدہ تدفین اور یہ سب ملے گا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت میں ہے اس لیے وہ بس ان کے لیے جنت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر اللہ پاک جن کو اللہ نے دنیا میں امام بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ میں بنانے جا رہا ہوں آپ تمہیں امام دنیا میں انسانوں کا، تو سوچ لو اللہ نے انہی کی لائن میں سے ساری نبوت رکھا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی انہی کی لائن میں سے، جہاں سب سے آخری رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہیں سے آئے۔ اس کے باوجود بھی اگر اللہ یہ بول رہا ہے کہ تم اگر یہ بولو گے کہ ہم ابراہیم کے مطلب اولادوں میں سے ہیں، تو یہ چیز، یہ ایکسکیوز نہیں چلنے والا۔ تو پھر یہ ایکسکیوز کہاں سے چلے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہم کو تو چھوڑ دے یا اللہ، یہ تو تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں ہم کو چھوڑ دے؟ ایسا کیسے ہوئے گا؟ نہ انہوں نے ہی لے کر آئے نا قرآن، تو اس قرآن کو نہ کبھی پڑھا، اور جب پڑھا تو اس کو سمجھا نہیں، اور اگر سمجھ لیا تو پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا کہ لاؤ ہم اپنی لائف سٹائل جو ہے قرآن کے مطابق بنائیں، تو قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا نا، اور قرآن ان کے حق میں گواہی دے گا جو اس کو پڑھتے بھی تھے بڑی محبت سے، راتوں کو جاگ جاگ کے اپنی نیند خراب کرتے تھے، اور بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور پھر پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور کتنی محنت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، پھر سمجھنے کے بعد سوچتے تھے اچھا ٹھیک ہے، ابھی آئندہ میں اپنی زندگی میں یہ چیز کروں گا جو قرآن میں بولا گیا ہے، اور یہ جو میں چیز کر رہا تھا یہ غلط ہے تو اس سے میں رک جاؤں۔ تو یہ چیز اگر وہ بندہ کر رہا تھا تو پھر وہ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو یہاں پر وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو جب تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تو ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے۔ That was a people that has passed away. They shall reap the fruit of what they did, and you of what you do. You shall not be asked about what they did. On the day of judgment, each soul would have to answer
for its own deeds. قیامت کے دن، فیصلے کے دن، یعنی جو فیصلے کا دن ہے عدل اور انصاف کا، اس دن ہر جان جو ہے اس کو اپنا جواب خود دینا ہے، اپنے اعمال کا اس کو جواب دینا ہے، خواہ اچھے یا برے۔ اگر اچھے ہے تو خیر سوال ہی نہیں ہے نا، پھر تو اس کو انعام ہی ملے گا، اس کے بدلے میں اس کو تھوڑی بتانا پڑے گا کہ تم نے اچھے عمل کیوں کیے، برے عمل کے لیے پوچھا جائے گا کیوں کیے۔ اٹ کی ناٹ کلیم میرٹ فرام ادرس، دوسروں کی طرف سے تم کو، کہ دوسروں کے میرٹ سے تم وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں بھئی چلو ہم کو یہاں سے یہ فلانا، میرے باپ بہت اچھا تھا، میرا بھائی بہت اچھا تھا اور وہ لوگ بہت نیک تھے، ارے نہیں میری اولاد بہت نیک ہے، یہ سب چیزیں نہیں چلے گی۔ nor be answerable for the crimes or sins of others، اور دوسروں کے گناہوں کا نہ تم کو جواب دینا ہے، جس نے جو گناہ کیا ہے اس کو اس کی جواب دہی اس کو خود ہی کرنی پڑے گی۔ Here the argument is، یہاں جو حجت ہے وہ یہ ہے، if the Jews or Christians claim the merits of Father Ibrahim and the patriarchs or of Jesus, we cannot follow them۔ اگر یہودی اور نصرانی کرسچن لوگ جو ہے، اگر وہ اپنے باپ دادا یا اپنے جو بھی ان کے مطلب ہیں سب، جو بھی مطلب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور ان کو لے کر یا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، اگر وہ ان کا مطلب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو تھے یہ ایسے تھے، یہ ہمارے اپنا دادا اس طرح تھے، تو اگر وہ ان کی تمام جو ان کا بڑا رتبہ اور ان کے ایک ایک چیز کے بارے میں بول کے دعویٰ کرتے ہیں تو بھی، اور کرسچن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے، لیکن بیکاز دیر ور رائچیس مین ان دا پاسٹ، یہ پاسٹ میں جو تھے اگر سچ مچ جو تھے تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ ان کے بیٹے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو بھی نبی رسول تمام آئے، جو بھی داؤد علیہ السلام یا مطلب سلیمان علیہ السلام جو بھی ہیں، وہ تمام جو بھی تھے وہ سب رائچیس مین تھے، لیکن وہ پاسٹ کے ہیں۔ اٹ کی ناٹ ہیلپ اس انلیس وی آر آور سیلوز رائچیس۔ تو اگر وہ بہت نیکوکاروں میں سے تھے تو ہماری مدد کیسے ہوگی اگر ہم خود نیک نہیں ہیں تو، اور ہماری مدد وہ کریں گے بھی کیسے اگر ہم نیک نہیں ہیں تو، کہ بدکاروں کی کیسے وہ سفارش بھی نہیں کریں گے۔ The doctrine of personal responsibility is a cardinal feature of Islam۔ اس لیے جو ہر انسان کی خود کی ایک ذمہ داری ہے، تمہاری اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور یہ بیسک فیچر ہے اسلام کا۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی رسپانسبلٹی خود دیکھنی چاہیے۔ اللہ نے ہر بندے کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اور وہ ذمہ داری اس کے اوپر بہت ساری ہے، امت کی بھی ہے، اور پھر جو انسان کے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی دوسرے بھی لوگ ہیں جو ان کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ اگر کون بیٹھ رہا ہے تو اگر تم اس کو نہیں بتاؤ گے اسلام کے بارے میں تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ بھی ذمہ داری بن گئی نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پہ ان کی امت کو کام کرنا ہے، یہی ایک رسپانسبلٹی کتنی بڑی ہے۔ پھر ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے آل اولاد یا ہمارے جو بھی ہے، ہمارے پڑوسی سے لے کے ہر انسان کو ہم کو یہ چیز کا یعنی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم کو وہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو ذمہ داری، پرسنل ذمہ داری جو ہے نا خود کی اپنی، یہ اسلام کا سب سے مین فیچر ہے، اور اس کو لوگ کبھی سمجھتے ہی نہیں۔ اسی لیے تو بولتے ہیں کہ یہی چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔